بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں اور وقت کے بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ تو جب ان کی بادشاہی کا عالم تھا تو ان کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو ان کے بستر پہ 1.25 من پھول پہلے بچھائے جاتے، بعد میں آپ اس بستر پہ آرام کرتے۔ تو حبشہ کی رہنے والی ایک لونڈی نوکرانی کنیز کی ڈیوٹی تھی کہ جس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آپ کا بادشاہی کا عالم تھا تو اس وقت وہ نوکرانی 1.25 من پھول آپ کے بستر پہ بچھاتی، تو جب بستر تیار ہو جاتا تو تب جا کر آپ آرام فرماتے۔ تو وقت گزرتا رہا، ہر روز یہ عمل ہوتا رہا، تو ایک دن نوکرانی کے دل کے اندر خیال آیا، جب اس نے بستر پہ 1.25 من پھول بچھائے، بادشاہ کے آنے میں کچھ دیر تھی، تو نوکرانی کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس پھولوں کی سیج پہ مزہ کتنا ہے۔ تو اس کا اس بستر پہ لیٹنا تھا، غنودگی آ گئی، نیند آ گئی، سو گئی۔ تو ادھر جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ آئے تو کیا دیکھا کہ میں وقت کا بادشاہ، میرے بستر پہ میری نوکرانی، میری خادمہ سو رہی ہے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اسے جو ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس کو ماری، تو نوکرانی اٹھی، تو اٹھ کر اس نے پہلے رونا شروع کر دیا، کچھ دیر کے بعد پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ حیران ہوا، نوکرانی سے کہنے لگا کہ پہلے تو نے میرے بستر کی توہین کی کہ میری اجازت کے بغیر میرے بستر پہ سو گئی، اب جب میں آ گیا ہوں تو میرے سامنے پہ میرا مذاق اڑا رہی ہے کہ ہنس رہی ہے۔ تو وہ نوکرانی ہاتھ جوڑ کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے عرض کرتی ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو، یعنی آپ مجھے مارے نہیں، قتل نہ کریں، سزا نہ دی، تو ایک بات کہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، کہ میں روئی اس خاطر کہ اس بستر پہ جس پہ 1.25 من یعنی 50 کلو پھول سجائے گئے، ایک لمحہ اس بستر پہ سوئی تو مجھے یہ سزا ملی ہے، تو جو سالوں سال گزر گئے ایسے بستر پہ سو رہا ہے تو میدان حشر کے اندر اس کا حشر کیا ہو۔ تو دیکھو، تو نوکرانی کا یہ کہنا تھا، تو آپ نے اسی وقت بادشاہی کو ٹھوکر ماری، جواہرات سونے چاندی کو ٹھوکر ماری، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، جنگلات کے اندر جا کر ڈیرے لگائے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو وقت گزرتا رہا، تو ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وزیر، جو آپ کی بادشاہی کے وقت کے اندر آپ کا وزیر تھا، تو چلتے چلتے اس وزیر کا گزر بھی اسی جنگل سے ہوا جو آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جب وزیر نے آپ کی یہ حالت دیکھی کہ پھٹے پرانے کپڑے، چہرے پہ، سر پہ، بالوں پہ گرد و غبار، تو وزیر قریب آیا اور آ کر کہنے لگا
کہ دیکھو کہ آپ کو اس وقت یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ آپ بادشاہی کو نہ چھوڑو، لیکن جب سے آپ نے بادشاہی کو چھوڑا ہے اب اپنی حالت کو دیکھو۔ یا یہ ہوا کرتا تھا کہ دن کے اندر 4 5 سوٹ بدلتے تھے، یا ایسی کیفیت کہ مہینے گزر جاتے ہیں کہ آپ کو کپڑے بدلنے کے لیے میسر نہیں آتے۔ تو لکھنے والے لکھتی ہیں کہ آپ اس وقت اپنی گدڑی سی رہے تھے سوئی سے۔ تو جب وزیر نے یہ بات کہی تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سوئی دریا کے اندر ڈال دی۔ تو وزیر سے کہنے لگے کہ آپ دیکھنا۔ تو آپ نے پھر آواز دی کہ اے دریا کے اندر رہنے والی رب کی مخلوق، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو وزیر دریا کی طرف توجہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ لائنیں لگی ہیں مچھلیوں کی۔ کسی نے اپنے منہ کے اندر چاندی کی سوئی ڈالی ہے، کوئی سونے کی، کوئی کسی قسم کی، لے کر حاضر کھڑی ہے کہ حضور جو سوئی آپ کو پسند آئے وہ لے لے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ مجھے چاندی کی سوئی کی ضرورت ہے، نہ مجھے سونے کی سوئی کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے تو میری وہ لوہے والی جس کے اوپر زنگ بھی لگا تھا مجھے وہ سوئی چاہیے۔ تو جب یہ لائنیں لگی مچھلیاں واپس گئی تو وزیر پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ آپ نے پھر اپنا نقصان کر دیا کہ اتنا سونا چاندی ہاتھ آ رہا تھا، وہ آپ نے سارے سونے چاندی کو ٹھکرا دیا۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی تو کچھ مجھے ہی لا کر دے دیتے۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک اور مچھلی نمودار ہوتی ہے دریا سے، اس کے منہ کے اندر وہی سوئی جو آپ نے دریا کے اندر ڈالی تھی وہ لا کر کھڑی کر دی۔ تو حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وزیر سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ دیکھ کہ وہ بادشاہی بہتر تھی یا یہ بادشاہی بہتر ہے؟ وہ بادشاہی یہ تھی کہ جب تم میرے سامنے ہوتے تھے تو میری تعریفیں کرتے تھے، جب مجھ سے دور ہوتے تھے تو میرے گلے بھی کرتے تھے، شکوے بھی کرتے تھے کہ بادشاہ تو اتنا ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہمیں اتنی تکلیفیں دیتا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا ہے اس بادشاہی کا عالم کہ رب نے ایسی مخلوق پہ ہمیں بادشاہی عطا فرمائی، نہ جو گلہ کرتی ہے نہ شکوہ کرتی ہے۔ یعنی جب انسان رب کا ہو جاتا، تو گزشتہ جمعے بھی حدیث بیان کی گئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رب کا اطاعت گزار فرما بردار بن جاتا ہے تو رب العالمین اپنے بندے کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر رب کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب سے دعا مانگتا ہے، رب العالمین اسے وہ چیز عطا فرما دیتا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سوئی دریا کے اندر ڈالی، ڈال کر رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مولا دریائی مخلوق سے کہو کہ میری سوئی واپس لا دے۔ تو رب نے دعا کو قبول بھی فرمایا اور دریا کے اندر رہنے والی مخلوق کو حکم بھی فرمایا کہ میرے نیک بندے کی سوئی تلاش کر کے اسے واپس لا کر دے۔ تو آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اثرات نظر نہیں آتے، پھر ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ یار دعائیں بڑی کرتی ہیں پر قبول نہیں ہوتی۔ پہلے ہم اپنے اندر یہ تو دیکھیں کہ وجہ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں کے قبولیت کے اثرات ہمارے سامنے نظر کیوں نہیں آتے، رکاوٹ کون سی ہے؟ تو اگر ہم اپنے دل کے اندر جان کر دیکھیں، کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں، انگلی کا اشارے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وجہ کیا ہے کہ 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، وجہ کیا ہے کہ ہماری
ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ دعا کی قبولیت کے اثرات ہمارے سامنے ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ تو جس دن صدق کے دل سے ہم یہ غور کر کے اپنے اندر دیکھیں گے تو ہمیں وہ رکاوٹیں نظر آئیں گی۔